اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ، پس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا۔ فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَازَ، اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے ایک شخصیت کا دوسری شخصیت سے امتیاز ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کو دیے جانے والے اچھے القابات عموماً ان کی ظاہری و باطنی خوبیوں اور خداداد صلاحیتوں کو دیکھ کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص علم و عمل کا جامع، دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جس کے رہنما ہوں، تو پھر اس کو دیے جانے والے القابات بھی ایسے ہی ہوں جو اسے اپنے معاصرین سے ممتاز کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ آپ کا گھرانہ علم دوست تھا اور آپ کے زمانے میں بھی کئی علمی شخصیات موجود تھیں، لیکن ان تمام کے درمیان اللہ کریم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، جب اس کا ظہور آپ کے خاندان کے افراد اور دیگر علمی شخصیات پر ہوا تو انہوں نے امتیازی تعارف کے لیے آپ کو اپنی بول چال میں اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیا۔ تو آئیے انہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اعلیٰ باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ عاشق آخری نبی سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، کیا دنیا میں کوئی دوسرا محمد پیدا ہونا ممکن ہے؟ یاد رہے کہ ایک تو یہ سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن سوال کرنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں، اس نے پوچھا کہ کوئی دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب سنیے عاشق آخری نبی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کا خلاصہ ہے، فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کریم کے رسول ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں، اللہ کریم نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا اور خاتم النبیین کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا، ان کے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دوسرا خدا ہونا ناممکن و محال ہے، ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ ہونا بھی ناممکن و محال ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ دار میں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نہ غیر کبریا جان آفرینے، نہ خود مثل تو جانا آفریدند، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جانے جانا اللہ کریم کے سوا کوئی بھی
جان پیدا نہیں کر سکتا، اور اللہ کریم وہ ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کے جیسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ تو اے عاشقان آخری نبی، یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو دلیل دی، اب وہ سنیے۔ لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان، بے مثل و بے مثال ہستی ہیں جن کو رب کائنات نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرض کیجئے اگر کوئی دوسرا محمد پیدا ہونا ممکن ہے تو ہم پوچھتے ہیں وہ دوسرا جو آئے گا کیا وہ بھی خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہوگا پھر تو محمد مصطفیٰ نہ ہوا، اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین بھی ہوگا پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہ رہے، کیونکہ آخری صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ رب کائنات نے صرف ایک ہی محمد مصطفیٰ بنائے ہیں، نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی آپ جیسا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ اشعار میں فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور مزید فرماتے ہیں، تیرا مسند ناز گے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سنت مصطفیٰ کی حقیقی معنی میں آئینہ دار تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور بات چیت کرنا سب سنت کے مطابق ہوتا تھا، اور سنتوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں مدعو تھے، یعنی کسی کے ہاں دعوت پہ گئے ہوئے تھے، کھانا لگا دیا گیا، سب کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھانا شروع کرنے کا انتظار تھا۔ حاضرین کو جو وہاں موجود تھے ان سب کو انتظار تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا شروع کریں تو ہم بھی کھانا شروع کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا کرتے ہوئے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک قاش اٹھائی اور اسے کھایا، پھر دوسری اٹھائی اور اسے بھی کھایا، پھر تیسری اٹھائی اور اسے بھی کھایا۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا کہ ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب ختم کر دی۔ جو وہاں موجود تھے، جو حاضرین تھے، وہ متعجب تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہت کم غذا استعمال فرمانے والے ہیں، اور آج اتنی ککڑیاں کیسے تناول فرمانے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری ککڑیاں ختم کر دی۔ حاضرین کو بڑا تعجب ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری ککڑیاں ختم کر دی، یہ کیا وجہ کہ اور کسی کو جو ہے وہ کھانے کا موقع نہ ملا۔ اب لوگوں کے پوچھنے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ میں نے جب ککڑی کی پہلی قاش کھائی تو وہ کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری کھائی تو وہ بھی کڑوی تھی، اور تیسری بھی کڑوی تھی، لہذا اس لیے میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر اسے جو وہ تھو تھو کرنا شروع کر دے، اسے تھوکنا شروع کر دے، اور منہ سے نکال دے اور تھوکنا شروع کر دے۔ اب چونکہ ککڑی کھانا میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو تھو کرے، لہذا اس لیے میں نے ساری ککڑیاں کھا لیں۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان اعلی حضرت، اے عاشقان اولیاء کرام، دیکھا آپ نے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق نے کڑوی ککڑی کھانا تو گوارا کر لیا، مگر آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی شخص مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چیز ککڑی کھا کر منہ بگاڑے یا کسی طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ اور یقیناً یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حضور علیہ السلام سے اور ان کی سنت سے سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا، کیونکہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے محبت کرتا ہے، در حقیقت وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی کسی مسجد میں مشغول وظیفہ تھے، ایک شخص آئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی نماز پڑھنے لگے۔ وہ شخص جب تک قیام میں رہے تو مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں بھی سر اوپر اٹھا کر سامنے والی دیوار ہی کی طرف نظر رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نظر ہونی چاہیے، نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ رکوع کی حالت میں نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے، پشت قدم پر۔ یہ سنتے ہی وہ صاحب بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے، واہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم جو ہو کہ میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے ان سے فرمایا، پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے، کہ چونکہ تھوڑی زمین پر لگے گی تو چہرہ جو قبلے کی طرف ہوگا آپ کا۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر وہ خاموش ہو گئے اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تاخر قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی ہے کہ جو سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں، مشہور مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ آپ نے دیکھا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عام شخص سے اس کی عقل کے مطابق کلام کیا، تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت بھرے ایک جملے نے برسہ برس سے نماز میں غلطی کرنے والے کی لمحہ بھر میں اصلاح فرما دی۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول کہ کیا کہنے، کہ عشق رسول تو جان ایمان اور روح ایمان ہے، اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ اگرچہ علم و فتویٰ آپ کی بہت بڑی پہچان ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پہچان عشق رسول ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق ایسا تھا کہ اپنے اور بیگانے سب ہی اسے مانتے تھے۔ آپ کی صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرنے والی، اور آپ اپنی جان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے والے تھے، بلکہ آپ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت
اس اعلیٰ درجے کی تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اور امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا بجا اس کا اظہار بھی فرمایا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق اس مقام پر تھا کہ آپ فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و غیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا راتو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا راتو سامان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دوسرے سفر حج میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد سخت بیمار ہو گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ جب بخار کو طول پکڑتا دیکھا، انہیں اسی حالت میں حاضری کا قصد کیا۔ عرب شریف کے علماء کرام مجھے روکنے لگے۔ اول تو یہ فرمایا کہ حالت تو آپ کی یہ ہے اور سفر طویل، تو میں نے عرض کی، اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف یعنی مزہ ہی نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا اور میری حالت کا اشعار کیا، یعنی مجھے میری حالت یاد دلائی۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ عرب شریف کے علماء نے فرمایا، ایک بار تو آپ زیارت کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے، زیارت ایک ہی بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور یعنی لازمی ہے۔ اب آپ لوگ دعا فرمائیے کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت میرا دم نکل جائے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک انفرادی کوشش کا واقعہ سنتے ہیں کہ جس کے ذریعے پاک و ہند میں رہنے والے حنفیوں کو ایک عظیم الشان کتاب ملی۔ آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد کچھ عرصہ تدریس فرمائی، پھر بعض وجوہات کی بنا پر تدریس چھوڑ کر مکتب یعنی کلینک شروع کر دیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم بھی تھے، لہذا ذریعہ معاش مطمئن ہو کر جمادی الاولیٰ 1329 ہجری میں
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کام سے لکھنؤ تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہوئے۔ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا ہونہار شاگرد تدریس چھوڑ کر مکتب میں مشغول ہو گیا ہے تو انہیں بے حد افسوس ہوا، چونکہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا۔ چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خط اس مضمون کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ جس طرح ممکن ہو آپ یعنی محمد امجد علی اعظمی کو خدمت دین و علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے یہاں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت لطف و کرم سے پیش آئے اور پھر پوچھا صدر الشریعہ سے کہ مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو صدر الشریعہ فرماتے کہ میں نے عرض کی مطب کرتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مطب بھی اچھا کام ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم دو ہیں، علم دین اور علم طب، مگر طب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ ولی کامل کے لبہائے مبارکہ سے نکلا ہوا یہ جملہ اپنے اندر ایسی روحانیت لیے ہوئے تھا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل سے علاج معالجے کے پیشہ کا خیال جاتا رہا۔ پھر مطب چھوڑا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم روحانی طبیب کی زیر نگرانی بریلی شریف ہی میں رہ کر دینی کاموں میں مصروف ہو گئے اور علم دین کی اشاعت کے ذریعے لوگوں کا روحانی علاج کرنے لگے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوشش کے نتیجے میں دوبارہ علم دین کے شعبے سے وابستہ ہونے والے صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی ہستی ہیں کہ جنہوں نے پاک و ہند کے مسلمانوں کو اردو زبان میں حنفی مسائل پر بحر شریعت جیسا علمی خزانہ عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کی وسعت مطالعہ، مجتہدانہ بصیرت اور احاطہ معلومات کی صلاحیت دیکھنے والوں کو انگشت بدندہ کر دیتی تھی۔ کیسے نہ کرتی؟ بے شک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں علماء محققین کے بادشاہ ہیں اور ان کی ساری باتیں سچی ہیں، کیونکہ کلام الامام امام الکلام، یعنی امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ واقعی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی اعلیٰ ہیں اور آپ کی باتیں بھی اعلیٰ۔ اللہ کریم ہمیں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔